والسلام علی رسول اللہ۔ کوئی بھی شخص اور کوئی بھی قوم جو اپنے ماضی کو فراموش کر دے، اپنے ماضی سے درس حاصل نہ کرے، نصیحت حاصل نہ کرے، تو ایسے اقوام بھی اور ایسے اشخاص بھی تاریخ انسانیت سے مٹ جاتے ہیں۔ بحیثیت پاکستانی قوم، ہم نے آج سے 71 سال قبل آج کے دن 14 اگست کو ہماری قوم کی کیا کیفیت تھی، اس پہ نگاہ ڈالیے، غور کیجیے۔ آج ہم ان قربانیوں سے ناآشنا ہیں جو قربانیاں ہر اس خاندان نے دی جو ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان میں آیا۔ کوئی بھی ایسا خاندان نہیں ہے جس نے ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان ہجرت کی لیکن کوئی قربانی نہ دی ہو۔ کسی نے اپنے زمین کی قربانی دی، تجارت کی قربانی دی، اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنی بیٹیوں کی قربانی دی، اپنے سہاگوں کی قربانی دی۔ یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد پاکستان میں آ کے آباد ہوئے، ایک آزادی کا تصور لے کر، ایک آزادی کی زندگی میں سانس لینے کے لیے۔ آزادی کس سے تھی؟ یہ آزادی پاکستانی قوم نے بھی حاصل کی اور ہندوؤں نے بھی آزادی حاصل کی۔ یہ آزادی برطانوی سامراج سے تھی جس نے ہماری کوتاہیوں، ہماری غلطیوں اور ہماری معصیتوں کی بنا پر ہمیں اپنا غلام بنا لیا تھا۔ اس ہندوستان پہ مسلمانوں نے صدیوں تک حکمرانی کی، لیکن جب یہ قوم حکمرانی کے نشہ میں حاکم اعلیٰ کو بھول گئی، خالق کائنات کے فراہمی کو بھول گئی، تو ان سے حکومت بھی چھن گئی اور یہ غیروں کے غلام بن گئے۔ پھر جب غلامی کا احساس ہوا، آزادی کے لیے تحریکیں چلی، آزادی کے لیے قربانیاں دی، تو پھر ہندوستانی اقوام جو بھی تھی سب نے برطانوی سامراج سے آزادی کے حصول کے لیے بہت کچھ قربان کیا۔ لیکن اس موقع پر مسلمانوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم برطانوی سامراج سے آزادی لے کر ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہمارا دین اور ہے، ہندوؤں کا مذہب اور ہے، اور ہم ہندوؤں کے ساتھ آزاد قوم کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے۔ ہم مسلمانوں کو ایک آزاد ملک چاہیے۔ یہ ایک نئی تحریک تھی پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے کہ وہ ہمارے مذہب کے لوگ نہیں ہیں، ہمیں مذہبی آزادی چاہیے تاکہ اب ایسا وطن ہم حاصل کر لیں جس میں ہم اللہ کے دین کو غالب کر سکیں۔ یہ وہ دو قومی نظریہ ہے کہ مسلمان کسی بھی غیر مسلم قوم کے ساتھ مل کر کسی ریاست میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ حاکمیت ایک اللہ کی ہے۔ اس حاکمیت کو قائم کرنا ایک مسلمان کا فریضہ ہے، اور جب تک اللہ کی حاکمیت اس زمین پہ قائم نہیں کر لیتے مسلمان خود کو ناکام سمجھتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال کی حاکمیت، اس کے دین کی بالادستی کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا۔ اور یہ شخصی آزادی ہو، یہ قومی آزادی ہو، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ اہل علم ہیں، آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ وہ شخص جو کسی آزاد کو غلام بنا لیتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ یہ شخص جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اتنا بڑا جرم ہے کسی آزاد کو غلام بنا لینا کہ جو شخص یہ جرم کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔
اور جو کسی غلام کو آزاد کرواتا ہے، آزادی دلواتا ہے، تو یہ شخص جہنم سے آزاد ہو کے جنت پہ چلا جاتا ہے۔ یہ شخصی آزادی ہے۔ اور قومی آزادی کے لیے جہاں رب ذوالجلال نے اپنے دین، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء رسول بھیجے، وہاں رب کائنات نے قوموں کی آزادی کے لیے بھی نبی اور رسول بھیجے۔ بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے، فرعون کی غلامی سے آزادی دلوانے کے لیے ایک نبی اور ایک رسول بھیجا، جنہوں نے جدوجہد کی، فرعون کے مظالم سے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو آزاد کروایا۔ یہ آزادی، قومی آزادی بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے رب کائنات نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے۔ تو معمولی چیز نہیں ہے، لیکن اس کی قدر کیجیے۔ آزادی کس بات کا نام ہے؟ آزادی ہندوؤں نے ملی تھی، ہم نے بھی لی۔ آزادی ہوتی ہے کہ انسان کا جو ہدف ہے، جو نصب العین ہے، اس نصب العین کی، اس ہدف کی تکمیل کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اسے آزادی کے ساتھ اپنا ہدف حاصل کرنے کی، نصب العین کو پانے کی اجازت ہو۔ اگر ہدف کو حاصل کرنے کے لیے، نصب العین کو پانے کے لیے رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، یہ غلامی ہے۔ مسلمانوں کا ہدف کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت کو اس زمین پہ قائم کرنا۔ اس ہدف کی کامیابی کے لیے، اس ہدف کے حصول کے لیے جو بھی رکاوٹ ہوگی اور اس انداز سے بھی ہمیں روکا جائے گا، یہ غلامی ہوگی۔ ہمیں ہندوستان میں اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے سے روکا جاتا ہے۔ ہمیں آزادی نہیں تھی ہم اللہ کے دین کو غالب کریں، اس کی حاکمیت کو قائم کریں، اس لیے ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا تاکہ ہم اپنے ہدف کو، وہ ہدف جو ہمیں خالق کائنات نے دیا، جو ہماری تخلیق کا، ہماری پیدائش کا مقصد تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے وطن حاصل کیا۔ اگر ہم اس ہدف کو حاصل کر لیں، اس ہدف کو پا لیں، تو گویا ہم آزاد ہیں۔ لیکن 70 سالوں میں بھی ہم ہدف کے قریب بھی نہیں ہوئے۔ ایک قومی آزادی کے بعد بھی ہم اپنے مقصد کو، ہدف کو نہیں پا سکے۔ یہ ایک ایسی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے رب کائنات آزاد قوموں کو پھر سے غلام بنا دیتا ہے۔ آج ہم پر پھر سے غلامی کے سائے منڈلا رہے ہیں، ہم غیروں کے غلام بنتے جا رہے ہیں، ہماری خواہشات کچلی جا رہی ہیں، ہماری آزادی چھینی جا رہی ہے۔ ہمیں آزادی کے ساتھ کام کرنے کی، آزادی کے ساتھ دین کی بات کرنے کی، آزادی کے ساتھ دین کی تعلیم کو عام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ہم سے یہ آزادی چھینتی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے آزادی حاصل کرنے کے بعد آزادی کا تحفظ نہیں کیا تو یہ آزادی چھین جائے گی۔ آزادی کے حصول کے لیے جانیں قربان کی جاتی ہیں، مال قربان کیا جاتا ہے، لیکن آزادی کے تحفظ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کیا جاتا ہے، اپنے مفادات کو قربان کیا جاتا ہے۔ ہم نے پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد اپنی خواہشات کو قربان نہیں کیا، بلکہ اپنی خواہشات کی تکمیل کی۔ مفادات قربان نہیں کیے، بلکہ مفادات کے حصول کے لیے قومی مفاد قربان کر دیے۔ اگر ہم اپنے مفادات کو ترجیح دیں گے، اپنی خواہشات کو فوقیت دیں گے، تو یہ آزادی کا تحفظ نہیں ہوگا، آزادی ہم سے چھین جائے گی۔ اس لیے اگر ہمیں آزادی عزیز ہے، ہم اس آزادی کا تحفظ چاہتے ہیں، تو پھر اپنی خواہشات نہیں، اپنے مفادات نہیں، اپنے ہدف اور نصب العین کے وفادار بن جائیے۔ جو شخص اپنے ہدف کا، نصب العین کا وفادار نہیں ہوتا، وہ غیروں کا غلام بن جاتا ہے۔ والسلام علیکم۔